نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام اے نور بزم اولین، الصلاۃ والسلام اے شاہ ختم المرسلین، الصلاۃ والسلام اے سبز گنبد کے مکین، الصلاۃ والسلام اے زینت عرش برین. میرے انتہائی محترم highly eminent and respected and qualified scholars and professors، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، my brothers and my sisters، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ موجودہ رویوں کے جو مسائل ہیں ان کا سیرت نبوی کی روشنی میں حل کیا ہے. میری اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی ورکشاپس ہوتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن پیغام بھجوایا کہ آپ اس پر بھی ضرور گفتگو کیجئے گا، تو میں تھوڑی سی اس پر ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. مگر زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ سائنس آف ٹیمپرمنٹس کے حوالے سے، بیکاز دیٹس ریئلی مائی کور ایریا، مزاج کی سائنس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز، آج جو موجودہ مسائل ہیں رویوں کے حوالے سے، ان میں سے میں چند کا ذکر کر دوں تاکہ ہم اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیں، ہمیں سمجھ آ جائے، کلیئرٹی آ جائے کہ بات کس حوالے سے کی جائے گی، کس چیز پہ کی جائے گی. جو مسائل، جو ایلمنٹس کامنلی ہمیں پبلک اور پرائیویٹ فورم میں نظر آ رہے ہیں، ان میں سیر فہرست چیزیں ہیں جن کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، سٹریس کہتے ہیں، behavioral problems, issues, self-destructive behavior, violence, physical, mental, emotional, psychological, all sorts of abuse, physical or emotional. اس طرح کی چیزیں ہیں اسپیشلی مغرب کے ملکوں میں. وہاں ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی کے جو ریٹس ہیں یہ اسینشن پہ ہیں، یہ اوپر جا رہے ہیں، ہائی ہیں. ڈیولپ دنیا کے اندر کمپیئر ٹو دی انڈر ڈیولپڈ ورلڈ، ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، خواہ وہ اپنی جان پر ہو، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے ڈسٹرکٹیو بیہیویئر جو ہوتا ہے، یا ایسا بیہیویئر ہو جس کا سبجیکٹ وکٹم آپ کے وائلنس، تشدد کے حوالے سے کوئی اور ہو. مغربی ملکوں میں، ویسٹرن کنٹریز میں یہ ریٹ اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہے ہیں. سیلف ہارم کے ریٹس بہت ہائی ہیں. سیلف ہارم کہتے ہیں کہ بچے بچیاں irrespective of their age اپنے آپ کو سٹریس ریلیف کرنے کے لیے نقصان پہنچائیں، اس کو سیلف ہارم کہا جاتا ہے. گن کرائم فار انسٹنس وائلنٹ کرائمز کے اندر شمار ہے. گن کرائم امریکہ میں، ایون دو امریکہ کی کافی اسٹیٹس کے اندر گنز رکھنا لیگل ہے، بندوقیں رکھنا لیگل ہے. to carry arms is fine, it's allowed by law. مگر گن کرائم ان امریکہ اپنے عروج پہ جا رہے ہیں. یہ چیزیں عام طور پر ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. ہماری ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کے اندر ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جو ہماری ایکیڈیمک فیکلٹی ہے، بیکاز دے آر دا لیڈنگ پیپل. آپ نے اسٹوڈنٹس کو، ینگ مائنڈس کو گروم بھی کرنا ہے، متاثر بھی کرنا ہے اور ان کو لیڈ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ کر رہے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو گلوبل ولیج بنا ہوا ہے اور ہمیں لیڈ اس گلوبل ولیج کے اندر مغربی ملک کر رہے ہیں. جو اس حقیقت کو نہیں مانتے، I think they are ignorant. وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. There's no doubt about it.
کہ وہ ہمیں اس دنیا کے اندر، اس مٹیریلسٹک فریولس دنیا کے اندر ویسٹرن ملک ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، مگر ان کا حال بھی تو سنیے نا، ان کو کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ان کے ریٹس ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کے حوالے سے، گن کرائم کے حوالے سے کہاں پہنچے ہیں۔ امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ سالانہ مرتے ہیں گن کرائم وائلنس کی وجہ سے، وکٹمائز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یورپ کے اندر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز، ہمارے اداروں میں اب آ کر ان پر بات کی جا رہی ہے اور کم بات کی جاتی ہے اور ہونی چاہیے۔ وہاں اب ان موضوعوں کے اوپر بہت باتیں شروع ہو گئی ہیں، بیکاز اٹس آلموسٹ این ایپیڈیمک۔ ہم کووڈ سے ڈر رہے ہیں، آپ ڈپریشن کا سمجھیں ڈپریشن کیا ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک سٹیٹسٹک بتاؤں گا جو صرف آپ کے لیے میں کل ریسرچ کر کے میں نے لکھی کہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں تو صرف اپنا ایک پیغام، اور یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں صرف ایک پیغام آپ کے ساتھ، باقی کام آپ نے کرنا ہے، اور میں ہر حوالے سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر کام آپ کیا؟ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آپ کے پاس انفلوئنس ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یورپ کے اندر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز، ان کے ریٹس اسینشن پہ ہائی جا رہے ہیں۔ انفیکٹ اب یہ مسائل ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی بہت افیکٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA، اب سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو حضرات بیٹھے ہیں جو نفسیات کے حوالے سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ چیز سٹرائک کرے گی۔ میں کافی پریشان ہوا یہ پڑھ کے۔ PMA پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام، اس میں سے رپورٹڈ کیسز، وہ کیسز نہیں، خاص طور پہ ہمارے اربن علاقوں، دیہاتوں میں، قصبوں میں جو یہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، انہوں نے کہا جی رپورٹڈ کیسز میں سے 40% 22 کروڑ پاکستانی عوام ڈپریشن، کسی نہ کسی حوالے سے ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریسڈ۔ یہ ان کی ریسرچ، انہوں نے کہا 40% of 22 کروڑ people are depressed کسی نہ کسی حوالے سے۔ and depression, let me tell you، یہ ہے کیا؟ ڈپریشن is to do with hopelessness، نا امیدی ہوتی ہے، اور ڈپریشن ہمیشہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ماضی میں ہیں، جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انفیکٹ اگر ایک آپ کو میں طریقہ کار بھی بتا دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک لسٹ بنائیے اور اس کے 2 کالم کر لیجئے، اور اس کے اندر ہر اس ڈپریشن چیز کو لکھیں جو آپ کے ماضی میں۔ ایک کالم کا آپ ٹائٹل رکھیں وہ چیزیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ایک سائٹ پہ ٹائٹل رکھیں وہ چیزیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور ڈپریشن کی یہ جو تعریف میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں جو ماضی میں ہیں، ان کے بارے میں بندہ ڈپریس ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہونے والی ہیں، the fear of the future، ان کی وجہ سے بندہ اینکشس ہوتا ہے۔ میں بڑا آپ کو ایک سادی سے جملے میں یہ بات بتا رہا ہوں، clinical depression is something else، it is only treatable through medication، وہ کچھ اور چیز ہے، اور وہ چیزیں جب انگرین ہو جاتی ہیں، so that's a serious condition۔ مگر ڈپریشن عام طور پہ جو یہ 40% بھی کلینکلی ڈپریسڈ بندے نہیں ہیں، یہ ڈپریسڈ بندے ہیں۔ تو ڈپریشن ان چیزوں کے بارے میں جو پیچھے ہوگی، انگزائٹی ان چیزوں کے بارے میں جو ابھی ہونی ہے، ہوئی نہیں ہے۔ آپ ایک پیپر کے اوپر 2 کالمز بنائیں اور لسٹ لکھ لیں کہ جی ایک خانہ وہ ہے جس کے اندر آپ نے صرف وہ چیزیں رکھنی ہے جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور دوسرا خانہ وہ ہے اس کے اندر وہ چیزیں لکھنی ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں گے جو چیز آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، جو چیز آپ کو انگزائٹی دے رہی ہے، وہ اس خانے میں آئے گی جس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ہمیں کرنا پھر یہ چاہیے کہ اس پیپر کو پھاڑ کر، اس خانے کو، اس حصے کو پھاڑ کر بن میں پھینک دیں، and don't think about it۔ اور اسلام کے حوالے سے میں آگے سے یہ گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام میں تو نہ ڈپریشن کی جگہ نہ انگزائٹی کی جگہ، کیونکہ جو چیزیں ماضی میں ہوگی جن کے بارے میں ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ میرے سے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، میرے سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ رب میری یہ غلطیاں معاف کر دے گا، تو بندے کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ انگزائٹی کے حوالے سے اللہ کے کرم کی امید رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا بڑی مشکل ہے، دشمن بڑے ہیں، معاملات خراب ہیں، مگر اللہ کی ذات کارساز ہے، کرم فرمائی۔ تو پھر نہ بندہ ڈپریس ہوا، نہ بندہ اینکشس ہوا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان موجودہ مسائل کا حل کیا؟ گفتگو اس بات پہ،
یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان چیزوں کا حل کیا۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں۔ ہمیں قرآن پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن الحمدللہ یہاں رکھنے کے لیے بھی ہے، مگر اصل قرآن کا مقصد ہے کہ اس کو کھول کے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ تو رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی نا تو تم تباہ ہو جاتے، ڈیفینیٹلی تباہ ہو جاتے۔ مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز، خواتین و حضرات، جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، اللہ کی نعمت کو ختم کرتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ تر بندے خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ فنڈامنٹلی ہوپلیسنس ہے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، میری زندگی، میری اپرچونٹیز، میرا کریئر تباہ ہو گیا ہے، اس کی سفارش آ گئی، وہ آگے نکل گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ یہ ڈپریشن ہوتا ہے، ان چیزوں سے ڈپریشن ہوتا ہے، نا امیدی ہوتی ہے نا، اور کافی بندے اس کی وجہ سے سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں، میں کسی کا لیتا نہیں، آپ میڈیا میں ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ان دی ریسنٹ پاسٹ کافی بندوں نے خودکشی کی، اور یہی وجہ تھی بیکاز دے ور ہیونگ این ایپیسوڈ آف ڈپریشن، ڈپریس تھے۔ جو بندہ کسی کا قتل کر دے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے، اس نے اپنی دین دنیا تباہ کر دی۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ رب یہ فرما رہے ہیں میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں ایک سیکنڈ رک کر میں آپ کو سائنس آف ٹیمپرمنٹس کے حوالے سے بتا دوں، کیونکہ یہ پوائنٹ بہت ریلیونٹ ہے اگلی ڈسکشن کے حوالے سے۔ سائنس آف ٹیمپرمنٹس میں مزاج کی جو سائنس ہے، 4 مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں: کولیرک، میلنکولک، سینگوین اور فلیگمیٹک۔ ان سب کی اپنی سٹرینتھز اور اپنی ویکنیسز ہیں۔ ایک مثال دوں گا کولیرک مزاج کے حوالے سے۔ وہ جو بندہ ہوتا ہے جس کا پرائمری مزاج کولیرک ہوتا ہے، اور باڈی سٹرکچر سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آڈینس میں کافی بندے ایک دو ایسے ہیں جو کولیرک مزاج کے دکھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، مگر ان کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو کولیرک مزاج کے ہوتے ہیں۔ اب کولیرک مزاج کا جو بندہ ہے، ٹیمپرمنٹ کا جو بندہ ہے، اس کی سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچرل بورن لیڈر ہوتا ہے۔ اس کے اندر قدرتی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے۔ پھر اس کی انوائرمنٹ یہ چیزیں ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس طرح لیڈ، اچھائی میں لیڈ کرے گا، برائی میں کرے گا، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن۔ مگر اس کی نیچرل سٹرینتھ یہ ہوتی ہے ہی از اے بورن لیڈر۔ اس کی نیچرل ویکنس یہ ہوتی ہے کہ غصے کا برا ہوتا ہے، غصہ بہت آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، امپلسیو ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی جتنے مزاج ہیں ان کی سٹرینتھس بھی ہیں، ویکنیسز بھی ہیں۔ ہمارا مزاج کافی حد تک ہمارے رویوں کو ڈٹرمن کرتا ہے، ہمارا مزاج کافی حد تک ہمارے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ڈٹرمن کرتا ہے، اور ہمارے مزاج کے اوپر ہماری انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے کہ کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے مزاج کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیں، اگر قرآن کی حقیقت کو ہم مان جائیں، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو یہی مزاج ایسے رویوں کو جنم دے گا، ایسے ایکشنز پروڈیوس کرے گا جس سے ہمارے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس جیسے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو حل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سلوشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں رحمت کی، لیٹس ٹاک اباؤٹ مرسی۔ اور یہ بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، ہم مرسی کو سمجھے نہیں۔ میرے سے پہلے جو محترم سپیکر تھے انہوں نے بھی رحمت کی بات کی اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں بھی آپ سے رحمت کی بات کروں گا، اور میں آپ کو رحمت کا ایک پہلو بھی دکھاؤں گا کہ جس پہلو پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ میرا رب قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے کہ اگر میری رحمت نہ ہوتی تو بندے تو تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، نست و نابود ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، what is this mercy؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ کیا رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں میری رحمت، میری رحمت، یہ کیا ہے؟ What is it؟ بلکہ خدا کا قرآن پڑھنے سے پہلے، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا لفظ صرف باری تعالیٰ کا خاصہ ہے،
الرحمن اللہ کے سوا کسی کو اور نہیں کہا جا سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ فرما دیجئے میرے محبوب اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب نام اسی کے ہیں، سب نام اچھے ہیں۔ We are being educated here in this verse that all the names of Allah subhanahu wa ta'ala are good. اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، سو جس نام سے چاہو اسے پکارو۔ لیکن اس میں ذات اللہ کا جو مترادف آلٹرنیٹو قرآن پاک میں دیا گیا وہ رحمان ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کی ذات الرحیم بھی ہے، مگر الرحمن اور الرحیم میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے جو اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رحمانیت میرے رب کی سب کے لیے ہے۔ ہم پہلے بھی مرسی کی بات کر رہے تھے، میں بھی مرسی کی بات کر رہا ہوں، مگر مرسی کو رحمت کو سمجھے تو صحیح نا۔ ہم کسی کے کردار چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ایمیلیشن کی بات کریں، جس کی بات میں بھی کروں گا، مگر سمجھے تو صحیح نا what is the driving force behind it، یہ ہوتا کیا ہے، دکھتی کیسے ہے، کیا کس طرح جاتا ہے۔ تھیری تو بڑی اچھی ہے، پریکٹیکل بھی تو دیکھیں، اور پریکٹیکل جب تک اپنے آپ کو اپلائی نہیں کریں گے تو کس طرح یہ ہوگا؟ ادروائز یہ تو ایک ایسے افسانے ہیں، ایسی باتیں ہیں جو ایسے لگتا ہے، اور بہت بڑی سگنیفیکنٹ مائنورٹی ہے جو یہ کہتی ہے آج کل تو یہ چیزیں اپلائی ہوتی نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ہر قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میری پیدائش باہر کے ملک کی ہے، مگر اللہ کے فضل سے مجھے مٹی پاک پاکستان کی لگی ہے، اس لیے میں ادھر ہوں۔ I have seen both sides of the coin، یہاں بھی ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوا۔ تو ہمیں جب تک ہم اپنی زندگی میں ان پرنسپلز کو اپلائی کر کے نہیں دیکھیں گے، صرف یہاں تک نہیں، کر کے نہیں دیکھیں گے، we won't understand it۔ رب کی رحمانیت سب کے لیے ہے اور رحمیت مخصوص لوگوں کے لیے۔ رحمان کی رحمانیت کامن سب کے لیے، اور الرحیم کی رحمیت مخصوص بندوں کے لیے۔ رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کے اظہار کے لیے اختیار فرمایا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ یہ کریٹیکل باتیں ہیں، یہ کریٹیکل باتیں ہیں۔ آج جو زوال آیا ہے سمجھے پرابلم کیا ہے، پھر سولوشن کی سمجھ آئے گی۔ جب تک اس کو اپلائی نہیں کریں گے وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی بارگاہ میں سر جھکائے یا نہ جھکائے، کوئی اس سے رحمت طلب کرے یا نہ کرے، میرا اللہ وہ رحمان ہے جو ہر حال میں ہر فرد کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ سب کو روزی دینے والا ہے، وہ سب بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ رحمان ہے۔ اس کی رحمت میں ہر مسلم اور کافر برابر کا حصے دار ہے، ایکولی۔ اور اس رحمان کی عطائیں انسان کی طرح نہیں ہیں۔ اگر نوازا جانے والا شخص اپنے محسن کی نوازشوں کا انکار کر دے، احسان فراموش ہو جائے، اور یہ کامن بات ہے، ہر ایک میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایک بندہ ادھر نہیں بیٹھا جس نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ اس نے کسی کے ساتھ بہتری کی اور اگلے نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ ایسے ہوتا ہے، اور کئی معاملات میں ہم زیادتی کرنے والے ہو جاتے ہیں، احسان فراموش ہم خود ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ انسان احسان فراموش ہو جائے، احسان کرنے والا عموماً پھر اس کے ساتھ احسان کرنا بند کر دیتا ہے، مگر میرا اللہ یہ نہیں کرتا۔ ہمارا خالق، ہمارا رحمان، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی شان رحمانیت بہت بلند ہے، تبھی تو اس دنیا میں کتنے لوگ اس کی ہستی سے کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں، اس کے وجود، اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس بات سے کم از کم یہ کوسچن انٹلیکچولی سیٹل ہو جانا چاہیے کہ مغربی ملک جن کے پاس ایمان کا خزانہ نہیں ہے وہ کیوں آگے ہیں؟ اللہ کے رحم کے صدقے آگے۔ میرا رب ان کو بھی عطا کر رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ کافی وہاں کرسچن اور جوز بھی رہتے ہیں، ابراہیمک ہمارے برادرز اینڈ سسٹرز بھی ہیں،
مگر وہ اللہ کو نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں، مگر پھر بھی رب کی اطاعت، وہ خدا کے وجود اور اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، کوئی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی رحمتوں کو روک لے، یہ اس کی رحمت عام ہے، رحمانیت کی، جس طرح عرش ساری کائنات پر سایہ فگن ہے، اسی طرح الرحمن کی رحمت ساری کائنات کو سیراب کر رہی ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ رحمان پوری کائنات کے لیے رحم کرنے والی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوسری طرف چلیے، دوسری طرف اب میں آپ کو اللہ کی ذات کا الرحیم ہونا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خاص رحمت ہے، اور الرحمن کے بعد اللہ کا دوسرا اسم اور صفت ہے۔ الرحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ یہ میرے اللہ کی رحمیت خصوصی طور پر ان کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی مومنین و متقین کے لیے۔ یعنی الرحمن تمام انواع رحمت کو شامل ہے، مگر الرحیم کو قبول توبہ اور مغفرت کو شامل ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، this is what mercy is۔ اور رحمت حقیقت میں اس کائنات کی ضرورت ہے۔ this universe needs mercy۔ تمام عالم جو اس کو مانے یا نہ مانے، ایک ایک ذرہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، مانے یا نہ مانے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور ہر ہستی کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو رحمت کہتے ہیں، اس کو مرسی کہتے ہیں۔ اور مخلوقات کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمت کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ پیاسے کے لیے پانی رحمت ہے، تو بھوکے کے لیے کھانا رحمت ہے۔ اب ضرورت اور رحمت کے تعلق کو جانتے ہوئے میرا جو اگلا نقطہ ہے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ ضرورت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایجاد، یعنی کسی شے کو معرض وجود میں لانا۔ دوسرا درجہ بقا، سسٹین کرنا، اس شے کو وجود میں لانے کے بعد اسے باقی رکھنا۔ اور تیسرا درجہ کمال، اس شے کے وجود کو باقی رکھ کر اسے درجہ کمال تک پہنچانا۔ خواتین و حضرات، brothers and sisters، اس بات کو پلیز سمجھیے گا۔ We must understand this کہ رب نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی، ایجاد کیا جو پہلا درجہ ہے، پھر ان چیزوں کو وجود میں لانے کے بعد باقی رکھنے کے لیے میرے اللہ نے ان کی خوراک کا انتظام کیا، ہر حوالے سے ان کی ضروریات پوری کی۔ یہ ضروریات یعنی بقا کے حوالے سے دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر تیسرے درجے کی جب باری آئی، کمال کی باری آئی، کنکلوژن کی باری آئی، the heights of success کی باری آئی، اپنا مقصد کائنات میں آنے کا پورے کرنے کی باری آئی، تو وجود کو رکھ کر اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے میرے رب کی رحمت کی صورت میں رحمت للعالمین کا ظہور ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ This is how I understand mercy۔ شاید آپ، اللہ کرے میں سمجھا پایا ہوں۔ This is what mercy is۔ آپ سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میرے سے بہتر ہیں۔ This is what mercy is۔ This is what we mean mercy for all creation، رحمتاً للعالمین۔ This is what this conference is about۔ mercy for everyone، جو مانے یا نہ مانے، یہ ہے۔ اللہ پاک نے، میرے رب نے صفت رحمان جو سب کے لیے عام رحمت ہے، اس کو بھی نبی میں رکھ دیا، اور صفت رحمیت جو خاصوں کے لیے میرے رب نے، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دیا۔ اور پھر میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے رسول محتشم، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا ہو۔ ہمارے اندر نرمی
صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اصل چیلنج اس کے لیے نرمی ہونا ہوتا ہے. مرسی کی اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ہماری دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو. جو ایمان نہ لایا ہو میرے رب نے ان کے لیے بھی حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. مومن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت عذاب میں میرے رب نے تاخیر فرمائی، اور خسف یہ جو عذاب ہے زمین میں دھنسانے کا عذاب ہے، اور مسخ شکل بدل دینے کا عذاب ہے، اور استحصال یہ وہ عذاب ہے کہ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت میرے رب نے ان تمام عذابوں کو دنیا سے اٹھا دیا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے کیا. رب فرماتا ہے محبوب میرے سارے جہانوں کا، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضرات میرے بھائیوں میری بہنوں، رحمت نہ ہونا تو پرورش نہیں ہو سکتی. ماں کے پاس رحم نہ ہونا تو بچہ پرورش نہیں پا سکتا. پرورش کے لیے رحم کا ہونا نہایت ضروری ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خدائی کو پال رہا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے پال رہا ہے. ساری مخلوق محتاج ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی. حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھا لیا نا تو جنتی لباس اتار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تو دنیا میں چلا جا، اتر جا یہاں سے. حضرت آدم تشریف لے آئے دنیا میں، اور 300 سال گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے عرض کیا پاک پروردگار ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ضرور ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اب میں آپ کو بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ اس بات کو سمجھیں، یہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے اور آپ کی زندگی میں، میری تو زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ پاک پروردگار مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری جو لغزش ہے وہ معاف کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کا حضور کے نام کا وسیلہ دینے کی دیر تھی. رحمتوں کے the doors of mercy opened up to him. دروازے کھل گئے، وہی عظمتیں، وہی شانیں، وہی تخت و تاج، سب کچھ مل گیا. مگر اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کروڑوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے تو حضور کے وسیلے سے ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار ہوئی تو میرے بھائیوں میری بہنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری جا کر کند ہو گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. سامعین و ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پیغمبروں پر میرے رب نے رحمت فرمائی، مشکلیں آسان فرمائی. پیغمبروں کے لیے میری سرکار رحمت للعالمین رحمت بن کے آئی. صرف یہاں تک نہیں، صحابہ، اہل بیت اطہار، غوث، کتب، ابدال، امت کے تمام لوگوں کے لیے میرے نبی نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی اور بخشش کی دعائیں مانگی. امت کو مصائب سے نجات دلوائی، جہنم سے بچانے کی میری اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کی. امت مسلمان کے لیے نبی پاک نے خدا کی رحمت کا وسیلہ بن کر دکھایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے رحمت کا وسیلہ. میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے نا، and I say this from my heart, I say this from my heart, if it wasn't for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we would not have known Allah subhanahu wa ta'ala. We would not have known
about salah, about fasting, about hajj. We would not have known about circumambulating the blessed house of Allah subhanahu wa ta'ala. There's no way we would have known about that. We would not have had the way to Allah subhanahu wa ta'ala. We would not have known the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. We would not have had the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala if it wasn't for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We would not have had faith. We would not have had Quran. We would not have had mercy. We would not have had any of the blessings of this world and the next if it was not for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. میرے بھائیوں میری بہنوں اگر نبی پاک نہ ہوتے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو باخدا نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ رحمان ملتا، نہ یہ نعمتیں ملتی، نہ رب کی رحمتیں ملتی، نہ برکتیں ملتی، نہ شان و شوکت ملتی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. My brothers and my sisters, خدا کی رحمت کل عالمین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئی ہے. ہمیں نہیں فیصلے کرنے چاہیے، ہم تو طالب ہیں اس رحمت کے. میرے رب کی رحمت کی صورت قرآن میں بیان کی گئی. میرا اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. without any discrimination, without any bias. equality کی بات اپنی جگہ پہ. وہ تو حجت الوداع کے موقع پہ سرکار نے فرمایا عربی کو اجمی پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. everybody is equal. But what about mercy? What about my Allah's mercies? What about the mercy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? یہ پھر کس طرح باعث ہوگی کہ میں مسلمان ہوں صرف میرا ہی کام ہونا ہے اس کا نہیں ہونا؟ اگر اس تک پیغام پہنچ جائے شاید میرے سے بہتر مسلمان بن جائے. فیصلہ میرے اللہ نے کرنا. میرے رب نے کسی کو بھی رحمت سے محروم نہیں رکھا اور رسول اللہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مشرکین. اور یہ بہت ویلڈ لیسنز ہیں آج کل کے لیے، بہت ویلڈ لیسنز ہیں. حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین جو ہیں نا ان کے لیے بد دعا کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا. حضرت امام احمد اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. My brothers and my sisters, ہم اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک ہم ہائیسٹ چیئر اس انسٹیٹیوٹس کے اندر ہائیسٹ چیئر وائس چانسلر کی ہے. دنیاوی حوالے سے پوری ایک زندگی لگتی ہے، کیریئر لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، unless کوئی ویسے فارچونیٹ ایونٹس ہو جائیں. ادروائز آپ کیریئر پاتھ کو دیکھیں تو پوری ایک زندگی لگتی ہے اور اس کی فروشن ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیریئر دنیا کے اس کی فروشن is that chair of the highest honor in a respectable institute such as University of Gujarat, the vice chancellor chair. میرے بھائیوں میرے بہنوں میری بہنوں یہ کمال ہے in this context کہ آپ ایک دن وی سی بن جائیں. یہ کمال ہے اس کانٹیکسٹ میں. مگر جس کانٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں it's on a much larger scale, بہت بڑے اسکیل پہ. اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے. بہت بڑے اسکیل پہ اس کے لیے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو نہ اپنائیں، رب کی رحمت جس کی صورت رحمت للعالمین ہے ہمیں اپنے آغوش میں نہیں لے گی. جب تک ہم حضور کی اطاعت نہ کریں، حضور کی رحمت، حضور کی ہدایت. یہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر ہے، اخلاق ہے. میں اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہے میرے نبی
آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق صرف اتنا ہی ہے کہ جو میری برادری کا اس کی میں مدد کروں اور جو میری برادری کا نہیں ہے اس کو میں کچھ نہ سمجھوں. اخلاق بس اتنا ہی ہے کہ جس سے میری بنتی ہے اس کے ساتھ میں لگاؤں، چلوں، سارا کچھ کروں، اور جس کو میں جانتا نہیں ہوں اس سے میں بات ہی نہ کروں. اخلاق بس اتنا ہی ہے کہ اپنی پوزیشن، اپنی پاور شو کرنے کے لیے میں چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لاؤں تاکہ لوگ میرے چہرے، میرے دبدبے، میرے روب کو دیکھ کے ڈرتے رہیں، اور صرف اس وقت ان لوگوں کو مسکرا کر میں متاثر کروں جن سے مجھے فائدہ ہے. یہ اخلاق ہے؟ نہیں، یہ کیریکٹر تو نہیں ہے. اور اگر یہ کیریکٹر ہے تو بڑے لو لیول کا کیریکٹر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجے پر کیریکٹر کے حوالے سے فائز کیا گیا. آپ کا اخلاق، ہمیں اس کو جاننا ہوگا، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہوگی، پھر اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی، ہماری ضروریات پوری ہوں گی. ہمارے موجودہ حل جو ہمارے اپنے رویے سے، بیکاز آف اس، ہمارے بیہیویئر سے جنم لیتے ہیں، ان کا ہمیں حل ملے گا. ہمارے مزاج جب رسول اللہ کے مزاج کے ساتھ پرفیکٹلی الائن ہوں گے تب ہمیں اپنے مسئلوں کا حل ملے گا. ہمارا اخلاق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوگا تب ہم دونوں جہانوں کے کمال تک پہنچیں گے. میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، حضور کی سیرت کو جب بیان کرتے ہیں تو میک اٹ ریلیٹیبل، کہ نوجوان ہمارے ریلیٹ کر سکے. It doesn't matter. میں جب باہر ہوتا ہوں، میں I'm a barrister by profession، میں کورٹس کے اندر ٹوپی نہیں پہنتا، اور بڑے اچھے اچھے سوٹس اینڈ ٹائز مجھے بھی پہننے آتے ہیں، مگر میں جب ادھر ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں جس جگہ کی طرح صدقے میرا یہاں تعارف ہے، میں نے ان کے حلیے کے مطابق اپنے حلیے کو اتارا. مگر الٹیمیٹلی میرا یہ حلیہ ہو جہاں میں نے ٹوپی پہنی، اور اس ٹوپی کے اوپر یہ دیکھ لیجئے نالین پاک ہے. Why is that؟ کیونکہ میں آج بھی ادھر آیا ہوں اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں نے یہاں سے شاید زندہ واپس نہیں پہنچنا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں نے کب فوت ہو جانا. So this might be the last thing I say to you. اور میں نالین پاک اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری روح نکالی جائے تو شاید فرشتے اس کے حیا کا صدقہ مجھے معاف کر، میرا رب میرے پہ کرم فرما، میرے پہ آسانی ہو جائے. مگر الٹیمیٹلی میرا حلیہ کون سا بھی ہو، میرا اندر سے مسلمان ہونا ضروری ہے، میرا اندر سے اللہ کو ماننا ضروری ہے. اور وہ تب بندہ مانتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری زندگیاں ریلیٹ کریں، الائن کریں. جب ان کے ہم زندگی اور ان کی سیرت کو اتنا ان ریلیٹیبل بنا دیتے ہیں، اتنا فینٹیسٹک بنا دیتے ہیں کہ عام بچہ، عام بچی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ We are actually doing a disservice. ہم اپنے کمال کو تب پہنچیں گے جب ہم رسول اللہ کی کیریکٹر کو ایمولیٹ کریں گے اور ایمولیٹ کرنا سکھائیں گے. میں اپنے گفتگو کے پیوٹل پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہوں، اور یہ میرا کرکس ہے آج کی بات کا، کہ حضور کا اخلاق یہ سمجھنا ہوگا یہ کیا، یہ کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. Virtue is the name of good character. My brothers and my sisters، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ نے کبھی کسی کی بات کو نہیں ٹوکا، آپ نے کسی کی بات کو نہیں ٹوکا. آپ نے فرمایا اچھا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی یا بہن کی بات کو مکمل ہونے دو، سمجھو، سنو، اور پھر اس کا جواب دو. ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے، اس کی اور کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، آپ آزما کے دیکھ لیں، اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے بدتمیزی سے دوسروں کو بات نہیں مکمل کرنے دیتے، اس کو ٹوک دیتے ہیں، مڈ سینٹنس ٹوک دیتے ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. یہ ہماری شو آف پاور ہے دوسروں کے لیے کہ دیکھو میرے میں کتنی، what I'm saying is more important، میں جو کہہ رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے، تم چپ کر کے بیٹھو. ہم یہ کرتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی کے اندر بنیادی مسئلے جو ہیں، all these conflicts that we have around us، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اندر اتنا اخلاق نہیں ہے کہ ہم کسی مخالف کی بات کو مکمل طور پر سن ہی لیں. Aristotle said something very interesting. Aristotle نے کہا کہ sign of an intelligent mind is one that can entertain a thought without conviction. وہ کم از کم بات تو پوری سنے. عقل مند اس کو کہتے ہیں جو پوری بات سنے اس کو سمجھے. میں لہٰذا یہ سمجھتا ہوں اگر ہم حضور کے اخلاق کے مطابق
کسی کی بات کو سنے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر جواب دیں تو 95% مس انڈرسٹینڈنگز اور کانفلکٹس ختم ہو جاتے ہیں. بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور پھر جواب دیں. اور ہماری سوسائٹی مائکرو اور میکرو لیول پر ڈس انٹیگریشن سے محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر ہم یونٹی اتحاد کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے یہ سب شوبز ہے, اس سے پہلے دس از جسٹ ٹکنگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے جی, کچھ دیر جا کے بیٹھ کے بندوں کو کچھ بلا لیا, انہوں نے بول دیا, ریکارڈ کر لیا, ساروں کو سنا دیا, میں نے ریا کر لی, میں خوش ہو گیا, آپ نے مہربانی کر دی, میری بات سن لی, دیٹس اٹ, کانفرنس ہوگی. نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں ہوتا. توحید کی بات کرتے ہیں مگر توحید کے پیچھے جتنا رن اپ ہے اس کا پتہ ہی نہیں. جب تک بیک گراؤنڈ کا ورک نہیں ہوگا تب تک اینڈ ریزلٹ نہیں ہوگا. جب تک ایجاد کے بعد بقا جو میرے رب انسان کی فرماتا ہے, جب تک ان چیزوں کے بعد سسٹننس کے بعد ہر ضرورت پوری ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کو ایمیلیٹ نہیں نہ کریں گے تب تک اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. ہم آج انہی چیزوں کی لیکنگ کی وجہ سے اپنے زوال پر ہیں. This is why we're at the bottom. اس لیے ہم نیچے ہیں, ہم پیچھے ہیں کیونکہ ہم ایمیلیٹ نہیں کر رہے. اور صرف اس وجہ سے بنیادی طور پر کیا ہم دوسروں کی باتیں سننے کا نہ صبر رکھتے ہیں نہ پیشنس رکھتے ہیں. ہمارا اخلاق حضور کے اخلاق کے معیار سے بہت نیچے گر چکا ہوا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, یہ میں نے جب پڑھی تو میں ہل گیا. اس وجہ سے نہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہ میں کتنا پیچھے رہ گیا. آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہ یونیورسٹیز کی کچھ لڑائیاں میں نے باہر دیکھی ہیں, ان کالجز کی لڑائیاں میں دیکھتا ہوں جب ہوٹنگ ہوتی ہے, بائکس پہ لڑکے جا رہے ہوتے ہیں, صرف اوور ٹیکنگ کے اوپر ایک گولیاں بھی پتہ نہیں پنجاب کالج تھا کون سا کالج تھا, وہاں جناب فائرنگ شروع ہو گئی کہ جی اوور ٹیکنگ ہوئی ہے. حضور اور پھر سرکار کی میلاد مناتے ہیں, سرکار کے ہم نعرے لگاتے ہیں, سرکار کی یاد کرتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. بٹ وائی ڈونٹ وی اپلائی اٹ؟ ہم اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ بیکاز وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہم مسئلوں کی شکایت کرتے ہیں, سولوشن ہمارے سامنے ہے مگر ہم کنیکٹ نہیں کرتے. میرا آپ سے گفتگو کا مقصد یہ, I just want to point to this one thing. Let's connect it. اس کو کنیکٹ کریں. بندے 4 ہوں یا 4000 ہوں, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس اٹ. ایک ساحل پہ ایک بزرگ جا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سی مچھلیاں سمندر سے نکل کر وہاں تڑپ رہی ہیں. انہوں نے کہا اوف خدایا, یہ مچھلیاں اتنا نقصان, ایکولوجیکلی اتنا نقصان, ان کو میں کیسے بچاؤں. بڑا سوچا, کچھ سمجھنا ہے, کرین منگاؤں تب یہ مر جائیں گی, جو کروں مر جائیں گی. بڑی مایوسی سے چلتے آگے جا رہے, آگے دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ایک مچھلی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا ہے, دوسری مچھلی کو, ہزاروں مچھلیاں پڑی ہیں, تیسری مچھلی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا ہے, چوتھی کو پھینک رہا ہے. انہوں نے کہا پتر کی کر رہے ہیں, کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, why you wasting your time, تم ان کو نہیں بچا سکتے. اس نے کہا بابا جی کیا بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ایک بچ گئی ہے, یہ 2 بچ گئی ہے, یہ تیسری بچ گئی ہے, یہ چوتھی بچ گئی ہے. why can't we do that? ضروری ہے پورا ہال فل ہو اور میں اپنی زندگی کے 2 گھنٹے دوں؟ ضروری ہے 10,000 بندہ ہو تو تبھی کوئی بندہ اچھی بات کرے؟ why can't we speak with each other? ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا, اور وہ تب راضی ہوگا جب ہم اس کے محبوب کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو ہاتھ سے نہیں مارا ماں سوا جہاد فی سبیل اللہ کے, اور نہ آپ نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو مارا. مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز, اپنے آج ارد گرد دیکھیے, اخباروں کو کھول کے دیکھیے, فیس بک کو دیکھیے, یہ زندگی کے کیسے ایام, کیسے دن, کیسی سخت گھڑیاں چل رہی ہیں. ہم ایک دوسرے کے قصور کو نہ جانتے ہوئے بھی بات معلوم ہونے سے پہلے ہی مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں. پاکستان میں کہتے ہیں جی کسی سے لڑائی لینی ہو نا, مجھے بڑے مزے کی بات لگی, انہوں نے کہا جی کسی سے لڑائی لینی ہو نا تو اس کو فون کر کے کہو کہ اوئے تم کون بول رہے ہو, وہ تمہارے اوئے کہنے پہ بھی تم سے لڑ پڑے گا. بات نہیں پتا بس وہ حالانکہ رکشے والوں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, بس گڈی جا کے وجہ ہے,
تو غلطی گاڑی والے کی ہے جی، سب گاڑی والے کو مارنے شروع ہو گئے، ہم بھی ماریں گے، بات کا نہیں پتا، مار پیٹ پہ ہم اتر آتے ہیں، ظلم اور جبر پر اتر آتے ہیں، ہمارے معاشرے کے مرد عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. That's the world we're living in. یہ ہمارا اسلام ہے، مگر that's how we are living in this life. ہم مرد حق سمجھتے ہیں اپنا مارنا، اور ہم ایک ایسے بد نصیب دور میں رہ رہے ہیں. اور میں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، میرے پاس الحمدللہ اتنی زیادہ یہ باتیں نہیں آئیں، چند ہی باتوں کو بس سن کے میں بس میری ختم ہو گئی. میں نے کہا اس سے زیادہ نہیں میں سن سکتا. ہم اس بد نصیب دور میں رہ رہے ہیں جہاں مائیں بھی اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں، بچے بھی ماؤں پہ اب ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. مگر لوگوں میرے نبی کا اخلاق دیکھو. Look at the character of رسول اللہ، جس پر جب طائف والوں نے، مشرکوں نے پتھر برسائے، میرے رب کے حکم سے فرشتے آئے، انہوں نے کہا جی ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، آپ حکم دیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی، آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. فتح مکہ کے بعد جیسے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور اس وقت چاہتے تو اپنا بدلہ لے سکتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے ساری زندگی آپ کی دشمنی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو اذیت دی، آپ کی اولاد آل کو دکھ دیے، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا گیا، شہید کیا گیا. رسول اللہ چاہتے تو کڑی سے کڑی سزا دیتے، مگر میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا، اسلام میں داخل کیا، شفقت فرمائی، محبت فرمائی، رحمت فرمائی، اپنے اخلاق سے ہدایت فرمائی. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئی. یہ میرا نبی. حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. حضرت زید بن ثانہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور مبلغ تھے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک ٹرانزیکشن کیا کچھ کھجوروں کا، اور معاہدے کے مطابق ابھی 2 دن باقی تھے، معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. اٹ wasn't ٹائم کہ وہ کھجوریں واپس آتی، 2 دن باقی تھے. تو زید بن ثانہ نے گستاخی کی انتہا کر دی، بھرے مجمع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، آپ کا دامن اقدس پکڑ کرنا کہنے لگا بڑے سخت لہجے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں واپس مانگنے لگا، میری کھجوریں واپس دو. اور بڑی گستاخی سے کہنے لگا، نعوذ باللہ، کہنے لگا تم سب عبد المطلب کی اولاد ایک طرح ہی ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو. پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، جلال سے کھڑے ہو گئے، فرمایا او کمبخت، تجھے پتہ ہے تو اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خدا کی قسم اگر سرکار کا ادب مانا نہ ہوتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. مگر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے عمر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے کھجوریں ادا کرنے کی ترغیب دے کر اور زید بن ثانہ کو نرمی سے گفتگو کرنے کی بات سمجھا کر ہدایت دے کر ہم دونوں کی تم مدد کرتے. میرے پیارے عمر، رسول اللہ نے فرمایا زید بن ثانہ کو اس کے حق کے برابر نہیں، زید بن ثانہ کو اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دو. حضور نے فرمایا حضرت عمر کو، حضرت عمر نے حق سے زیادہ کھجوریں دیں. زید بن ثانہ نے کہا اے عمر، مجھے حق سے زیادہ تو کیوں کھجوریں دے رہا ہے؟ یہ تو میرا ڈیو ہی نہیں، تو مجھے زیادہ دے رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زید تیرے ساتھ سختی کی تھی نا، تو پریشان ہوا، تو میرے نبی نے مجھے تجھے زیادہ کھجوریں دینے کا اس لیے حکم دیا کہ تیری دل جوئی ہو جائے، تیری دل جوئی کے لیے مجھے حضور نے حکم دیا. یہ سن کر زید بن ثانہ نے کہا کہ تو جانتا ہے عمر میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، مگر مجھے یہ بتا تو یہودیوں کا اتنا بڑا عالم ہو کے بھی، پڑھا لکھا ہو کر بھی حضور سے تو نے اس طرح کیوں بات کی اتنی گستاخی سے؟ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، تجھے تو طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا. زید بن ثانہ نے کہا کہ عمر میں نے تورات میں پڑھا ہے
جتنی علامتیں میں نے آخری نبی کے بارے میں پڑھی ہیں وہ سب میں نے تیرے نبی میں پائی ہیں، ساری کی ساری، مگر 2 علامتوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا تھا۔ ایک یہ کہ نبی آخر الزمان کا حلم، نرمی، جہالت پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ اے عمر، خدا کی قسم مجھے کہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو تیرے نبی میں پایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اکبر ہے۔ عمر تو گواہ ہو جا، میں بڑا مالدار بندہ ہوں، میں آج اپنی جائیداد کا آدھا حصہ حضور کی امت پہ صدقہ کرتا ہوں۔ بڑا پیارا شعر انہوں نے پڑھا پہلے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں ہوں اور یہ پیغام آپ تک بس پہنچانا چاہتا ہوں، اور پھر میں اجازت لوں گا۔ My brothers and my sisters، یہ کیریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخلاق مصطفیٰ، ان کا حلم، ان کی نرمی اپنوں سے، غیروں سے، کائنات کی ہر چیز سے، یہ رحمت ہے، یہ مرسی ہے، یہ محبت ہے، this is love۔ اور ہم آج ان اسباق کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نفرت، زور، زبردستی اور ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ We must return towards the mercy، we must return towards love، we must return towards chivalry، compassion، empathy and virtue۔ شیخ سبکی نے کمال کی بات لکھی، 8ویں صدی کے آپ اسکالر تھے، آپ نے لکھا کہ یہ ہمارے علماء دین آپس میں کیوں بحثیں کرتے رہتے ہیں؟ آج بھی ایسے نہیں ہو رہا، انفیکٹ آج تک ایسے ہو رہا ہے۔ Our scholars are constantly bickering amongst each other۔ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کیوں بحثیں کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ غیر مسلمانوں کو اپنے نبی کا اخلاق دکھائیں تاکہ وہ اسلام میں شامل ہوں۔ شیخ سبکی لکھتے ہیں کہ the Christian and the Jews، we exploit them، we use them، we use their medicine، but we do not tell them about Islam، we do not tell them about Rasul Allah، we do not tell them about Allah سبحانہ وتعالی۔ آپ نے کہا یہود و نصارہ سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، 8ویں صدی میں آپ نے یہ بات لکھی۔ شیخ سبکی کہتے ہیں ان لوگوں سے، یہود و نصارہ سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، ان کی ادویات کو ہم استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو اپنے دین کے بارے میں نہیں بتاتے۔ My brothers and my sisters، حضور کے اخلاق نے لوگوں کے دل جیتے، حضور کے حلم اور نرمی نے لوگوں کے سینے روشن کیے۔ کفر جو ہے یہ زور اور زبردستی ہے، اسلام تو امن ہے، اسلام is peace، اسلام محبت ہے، اسلام ہدایت ہے، اللہ کی رحمت کے صورت میں اسلام رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک نے ہر چیز میں اچھائی کی تلاش کی۔ جب اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہونے کے لیے آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکرمہ، مجھے پتا تھا کہ تیرے باپ میں ایک رتی اچھائی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تو مسلمان ہو رہا ہے۔ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، آپ نے اس میں بھی اچھائی کی تلاش کی۔ ہم اپنوں میں بھی اچھائی نہیں دیکھ پاتے، اپنے سگوں میں بھی اچھائی نہیں دیکھ پاتے، سرکار نے اپنے سب سے بڑے دشمن میں بھی اچھائی کی تلاش کی۔ یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ، میں بھی موٹیویشنل سپیکنگ کرتا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ دس سائیکالوجی، مجھے ساری یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ اٹ اماؤنٹس ٹو نتھنگ، یہ سب فضول ہیں۔ I'll tell you honestly، یہ جتنی ایک ہیبٹ کو یہ کر لیں وہ کر لیں، اور بھائی سینے میں عشق مصطفیٰ ہو نا تو سب کچھ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ Because then you start emulating that person، that being which is perfect amongst all creation۔ کائنات کی بہترین being کو آپ ایمولیٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ان چیزوں سے، اس اچھائی، اس اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دور ہو چکے ہیں نا، اسی لیے آج ہم نفرت سے اندھے ہیں، بغض، کینہ، حسد، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، انہوں نے ہمارے دل سخت کر دیے، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم آپس میں بھی لڑتے ہیں، ہم اپنوں پر ہی ظلم کرتے ہیں، اپنوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں بہت سے لوگ، اور میں I'm sorry، میں آپ کو کوئی نیگیٹو امیج پورٹری نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ سب پڑھے لکھے بندے ہیں۔ This is the image of Muslims in this world today۔
کہ آج دنیا میں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ جو مغربی دنیا ہے نا، جن کی میڈیسن، جن کے ٹی وی، جن کی یہ ٹیکنالوجی، جن کے آئی فون، جن کے سیمسنگ، جن کا انٹرنیٹ، سب چیزیں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب چیزیں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں. جا کے ان سے پوچھیں کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ ہم سے جان چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں. غیر مسلم ہمارے ہمسائے نہیں بننا چاہتے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، یو کے کے اندر جس علاقے میں مسلمانوں کے گھر ایک سٹریٹ پہ چلے جائیں، ایک سٹریٹ، ایک روڈ ہے، اس کے اوپر ایک گھر ہے، اور یہ کامن چیز ہے، وہاں کے بندے ان سب کو پتہ ہے. وہ آ کے آپ کو اس چیز کی گواہی دے گا. ایسے ہی ہوتا ہے، ایک علاقے میں ایک مسلمان کا گھر گیا ہے، ساری اس کی برادری ادھر موو ہوتی ہے. جب 5-10 گھر ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ گورے ان سے دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں ادھر رہنا، وہ دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. ہمارے تو ہمسائے غیر مسلم نہیں بننا چاہتے. ہم کس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو غیر مسلم نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے وہ محفوظ نہیں، اور شاید وہ محفوظ نہیں ہے، اسی لیے وہ ہم سے دور ہوتے ہیں. ہم نے تو انہیں اپنے نبی کا اخلاق دکھایا ہی نہیں، ہم نے اپنے اسلام، اپنے دین کے بارے میں ان کو بتایا ہی نہیں، ہم دکھا نہیں پائے. ہم نے اپنے دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ہم خود قرآن سے دور ہو چکے ہیں. ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا رہے ہیں، کیونکہ ایسی زبان، ایسے امیج، ایسے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، بندے بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بار بار وہی بات، وہی بات، وہی بات، کوئی نئی بات سناؤ. ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبوں میں، زیادہ تر پاکستان کی میجورٹی گاؤں میں رہتی ہے، سروں اور جناب ترنم پہ آگے ہوئے ہیں. ان کو جب تک وہ جو کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے بات کا، وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھنی تو ہے ہی نہیں. ہمارے سوری ٹو سے ہمارے ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کے جو ریسپیکٹڈ اسکالرز ہیں ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی ایک ایلیٹ بن چکی ہوئی ہے. ہماری مذہبی سیکٹر کے اندر ان کی اپنی ایک، جس سے میرا بھی تعلق ہے، ایک اپنی ایلیٹ بن چکی ہوئی ہے. ٹوٹلی ڈسکنیکشن آ چکا ہوا ہے. The society is disintegrating، اور گلوبلی لیول پہ ہمارا بدترین امیج ہے. ہم عمران خان صاحب کی تھوڑی سی اچھی بات UN میں جا کے انہوں نے کر دی، ہم بڑے خوش ہو گئے، مگر وہ صرف بات ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. ایک دن یاد ہوگا، 2 دن یاد ہوگے، 3 دن یاد ہوگے، جب تک کوئی اور آ کے اسے بڑی بات نہ کر دے، جب تک کوئی اور آ کے اس سے بھی بڑی بات نہ کر دے. فرق تب پڑے گا جب میں اور آپ پریکٹیکلی کریں گے، جب میں اور آپ اپنے علاقے، اپنے گھروں میں وہ چیز کو اپلائی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ جا رہے، آپ سفر پہ جا رہے تو ایک یہودی گزرا، تو آپ نے اس کو سلام کیا اور اس نے آپ کو گالی دی، بڑی گستاخی کی، بدتمیزی کی. تو آپ کا فالوور آپ کے ساتھ تھا حضرت عیسیٰ کا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اس کو سلام کر رہے ہیں. یہ لاجک دیکھیں، ہمارا بھی یہی لاجک بنا ہوا ہے. اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا گیا وہ میں آپ کو اس واقعے کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارا یہی انہوں نے کہا اللہ کے نبی why are you greeting them، why are you doing this، یہ تو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو نہ کریں سلام، آپ ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، یہ دیکھیں گالیاں دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام said oh my follower a vessel only pours out what is in it. آپ نے فرمایا کہ میرے غلام برتن میں سے صرف وہ کچھ نکلتا ہے جو اس کے اندر پہلے سے. That's what he said. اور تمام انبیاء کا یہ اخلاق تھا. اور ہم جن کے غلام ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، مگر جس کی امت کا ہم حصہ ہیں وہ ان تمام انبیاء کا امام ہے، ان کا سلطان ہے. My brothers and my sisters، آؤ واپس قرآن کی طرف لوٹیں، رسول پاک کی سنت کی طرف لوٹیں، آؤ اس پیارے نبی کی طرف چلتے ہیں، میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں. میرے رب کی رحمت کی جو صورت ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو میرے رب کی سب سے عظیم رحمت، نعمت، فضل ہے. میرے رب نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرما دیجئے اے نبی یہ سب کچھ اللہ کے فضل و اس کی رحمت کے باعث ہے. پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. آج کی جو کانفرنس ہے اس کی اگر یہ وجہ نہیں تو یہ ٹائم ضائع ہوا ہے. آج کی بھی یہ جو گیدرنگ ہے، میرے بھائیوں آؤ خوشی مناتے ہیں،
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جشن مسرت مناتے ہیں. میرے رب کا فضل، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی ہے، نزول قرآن کی صورت میں عطا ہوئی ہے. ان نعمتوں اور رحمتوں کی خوشیاں آؤ خدا کی عبادت کر کے مناتے ہیں. رسول اللہ کے ذکر کی محفل کو سجا کر مناتے ہیں. گھر میں سجاؤ یا اسٹیج پہ سجاؤ، اندر سجاؤ یا باہر سجاؤ، رسول اللہ کی ذکر کی محفل سجاؤ اور خوشی مناؤ. رب کا قرآن پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کر اس خوشی کو مناتے ہیں. خدا کا شکر، اس کا سجدے ادا کر کے اس خوشی کو مناتے ہیں. اللہ اور اس کی نبی کی اطاعت کر کر اس خوشی کو مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر، اپنا اخلاق بنا کر یہ خوشی مناتے ہیں. ہم جب یہ سب کچھ کریں گے تو پھر جن مسائل کا موجودہ دور میں ہمیں اپنے رویوں، اپنے عملوں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ حل ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، سیرت نبوی کی روشنی میں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، رسول اللہ کے اخلاق کو اپنا کر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف مسئلے حل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ اطاعت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم اور آپ اپنے کمال تک پہنچیں گے جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو ایمیلیٹ کریں گے جس کے لیے رب نے ہماری تخلیق فرمائی. اور وہ یہ ہے کہ ہم پھر خدا کا عبد بن جائیں گے. اگر تم ابو بکر ہو تو حضور سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی سنت سے، آپ کی ذات سے وابستہ ہو کے صدیق اکبر بنو گے. اگر تم عمر ہو تو فاروق اعظم بن جاؤ گے. اگر تم عثمان ہو تو ذوالنورین بن جاؤ گے. میرے بھائی اگر تم علی ہو تو شیر خدا بن جاؤ گے. ان سب کا اپنا اپنا مزاج تھا، سب کا اپنا اپنا مزاج تھا، مگر حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر، اس نبی کی ذات اقدس سے عشق کر کر جو بہت وسیع ہے. The being of رسول اللہ is very vast. سب کمال ہو گئے حضور سے وابستہ ہو کر. We are not all meant to be the same. We are not meant to be uniform. We are all not meant to look the same, talk the same, respond the same. We have different colors. We have different tongues. We are people of many nations, cultures and tribes. But we can all unite in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by following his example, his sunnah, and emulating his character on all levels and in every avenue of our life. With the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, all we need to do is look within ourselves for this goodness. And Hazrat Maula Ali Karamullah Wajhul Kareem, he famously said, your remedy is within you. Every single one of you sitting here today, he said, your remedy is within you, but you do not sense it. Your sickness is within you, but you do not perceive it. You presume that you are a small entity, whereas within you is concealed a vast universe. You are indeed that magnificent book by whose alphabet the hidden becomes evident. Therefore you have no need beyond yourself. Your essence, your secrets are in you if only you can reflect. علامہ اقبال نے اسی لیے یہ کہا، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر. کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر، جس میں ہے بے پردائے روح قرآنی. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. مثال مائے چمکتا تھا جس کا داغ سجود. یہ دل توڑنے والی بات ہے. ہماری ہسٹری بڑی عظیم ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، بہت نیچے آ گئے. اقبال کہتا ہے مثال مائے چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے. اگر میرے سے کوئی ایسی دوران گفتگو بات ہوگی، کسی کی دل آزاری ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں درگاہ حضرت